آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ ہے شفقت کا عالم، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. سبحان اللہ. اور جس طرح یہ مفتی صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ علم و حکمت اس خاندان میں وہ کیوں نہ ہو، 73 علوم کے حصے ہیں. ایک حصہ عاصم بن برقیہ کے پاس تھا اور کہاں سے تخت بلقیس اٹھایا اور کہاں لے کے آ گئے. تو 73 علوم کے حصے علی المرتضیٰ شیر خدا کے سینہ پاک میں ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ گھرانہ تو بے مثل و بے مثال ہے، اور جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے. سب سے پہلے تو ایک روایت اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. اب یہ جو روایت کے الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں اصول برکت کے لیے پڑھ بھی دوں، اور اس کا جو ایک ٹیکنیکلی مفاہیم اور معنی اس میں پوشیدہ ہیں وہ بھی عرض کر دوں. بڑی معروف اور مشہور روایت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رآہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیکھتے، جب بھی، قد اقبلت، کہ سیدہ فاطمہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں، رحبا بہا، ان کو خوش آمدید کہتے. ثم قام الیہا، پھر ان کی طرف بڑھتے، قیام فرماتے. یہاں جو لفظ آ رہا ہے قبلہ ثم، یہ مرحبا اور قیام کے درمیان ہے. ثم یعنی جب دیکھتے تو کہتے مرحبا، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید. ایک بار نہیں کئی بار، کیونکہ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے. فقبلہا، پھر جب پہنچتے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بوسہ دیتے. اور پھر ثم آ گیا، یعنی بوسہ بھی ایک نہیں، شفقت کے ساتھ کئی بوسے دیتے. ثم اخذ بیدہا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑتے، جی دستے پاک پکڑتے. فجاء بہا، پھر دستے پاک پکڑ کر لاتے. یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سیدہ فاطمہ کی طرف چل کر جاتے، ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے لاتے. حتی یجلسہا فی مکانہ، اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. ایک تو ہے کہ ساتھ جگہ پر بٹھانا، مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے کہ اپنی جگہ پر بٹھانا. اچھا، اس سے بعض جو کم علم لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو کہ مرشد کریم تھی، نعوذ باللہ. یہ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اظہار شفقت کے لیے ہے، لیکن امت کے لیے جو پیغام ہے وہ اظہار تعظیم کے لیے ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار شفقت فرمایا اور امت کے لیے اظہار تعظیم ہے. اور جو لفظ آ رہا ہے اذا، یہ تسلسل پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوتا تھا، یہ بار بار ہوتا تھا. جب بھی سیدہ کو دیکھتے تب آپ کا یہ عمل ہوتا. تو معلوم ہوا کہ امت بھی ہمہ وقت سیدہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتی رہے. اب اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، یہ تو ایک حصہ آپ نے بیان کیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے کاشانہ پاک پہ جاتے تو وہ بھی دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کو پکڑتی، بوسہ دیتی اور ہاتھ مبارک دستے پاک کو پکڑ کے اندر لے کے جاتی، اور وہی طریقہ اور اسی سنت پر عمل پیرا ہوتی. تو یہ اظہار تعظیم ہوگا ویسے، اظہار تعظیم بھی اور اظہار ادب بھی. ابھی جو بات ہو رہی تھی نکاح کے حوالے سے، ایک تو ہے نکاح زمینی جو زمین پر منعقد ہو گیا، اور ایک ہے نکاح آسمانی جو بھی آپ فرما رہے تھے کہ شجر حیطوبہ کو حکم دیا گیا. تو سب سے پہلے اس میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو فرشتے مختلف آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک بار نہیں متعدد بار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے آ کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی اور سیدنا علی کا نکاح عرش پر منعقد کر دیا یا آسمانوں پہ کروا دیا. مختلف فرشتے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا عالم دیدنی تھا کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے حبیب اس سے خوش ہوتے ہیں. تو بار بار جو ہے فرشتے آتے رہے. اور پھر جو آسمانی نکاح ہوا، منعقد ہوا، 40,000 فرشتوں کو گواہ کیا، جبکہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اسرافیل نکاح خواہ ہے، جی بالکل، جبرائیل اور میکائیل گواہ ہیں. یعنی جس نکاح پاک کے گواہ معصوم من الخطا ہوں، وہ دلہا دلہن کا کیا مقام ہے. اور اللہ رب العزت ولی ہے نکاح کا. سیدہ فاطمہ وہاں پہ ولی گواہ معصوم من الخطا، رب خالق ارض و سما، اور یہاں پہ محفوظ عن الخطا جو دنیا میں خالق معصومین ہے. کمال ہے. اور دیکھیے کہ 40,000 فرشتے وہاں پہ آئے. فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے.
40,000 کیوں؟ اس کا مطلب ہے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے منتخب کردہ فرشتے آئے جو بہت درجات میں بلند تھے، وی آئی پی مقربین جو فرشتے تھے وہ آئے، اور پھر شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ موتی اور یاقوت کی بارش کرے، فرشتوں نے موتی اور یاقوت سے تھال بھرے، قیامت تک فرشتے تقسیم کرتے رہیں تو وہ ختم نہ ہوں گے۔ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ جو فیضان اہل بیت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کی بارش اور اس کا نور جو ہے امت پر ہمیشہ برستا رہے گا، قیامت تک، بلکہ بعد قیامت بھی وہی برستا رہے گا۔